ایک سال پہلے اس وقت میں اپنے بیٹے کی میت کو اٹھا رہا تھا۔ کل سے میرے دماغ میں یہ اس طرح گھوم رہا ہے، میں 1971 میں نیک لوگوں کے ساتھ جڑا اور آج 53 سال ہو گئے اور اللہ سے رو رو کے مانگتا ہوں کہ موت تک نبھا دیں۔ میں واللہ قسم کھا کے جو عشق اس میں اللہ اور اس کے رسول کا تھا میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ عشق تو عاصم میں اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کو ایک بیماری تھی، اس کو کہتے ہیں ڈسلیکسیا۔ اس میں بچہ حروف نہیں پہچانتا تھا، پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن جو اس میں اللہ کی محبت نہیں، عشق اور اللہ کے رسول کا عشق، واللہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یعنی میرے سامنے کی بات ہے کہ میں دونوں بھائیوں سے اللہ کے نبی کی کوئی بات کر رہا تھا تو وہ گر گیا، عاصم گر گیا، میں گھبرا گیا، میں کہ ہم کیوں ہے، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ تو یوسف کہنے لگا، بابا جب بھی اللہ کے نبی کی بات آتی ہے یہ اس پر یہ بے ہوشی طاری ہو جاتی، ان حروف کا نام علم نہیں ہے، یہ تو راستہ بتاتا ہے، ان لفظوں کا نام علم نہیں ہے۔ ہم سب عقلی طور پر اللہ اس کے رسول کو مانتے بھی ہیں اور ان سے محبت بھی ہے، احساسات میں کوئی نہیں۔ جب کوئی چیز احساسات میں ہوتی ہے تو پھر وہ تڑپاتی ہے۔ درد مجھے ہر وقت رہتا ہے، اب بھی آنے سے پہلے میں 2 گولیاں کھا کے آیا ہوں، لیکن جب وہ تیز ہو کر میرے احساس میں آتا ہے پھر مجھے الٹیاں اور پھر مجھے ٹیکے اور پھر میرا تڑپنا، ایسے ہی جب اللہ اس کے رسول کی محبت احساسات میں آتی ہے تو پھر جہان اور طرح نظر آتا ہے۔ تو میں نے اس میں اللہ اس کے رسول کا عشق دیکھا۔ اور پھر عجب بات ہے بیٹا، وہ کہتا تھا، بابا جیسے آپ لوگوں کو موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس زندگی سے ڈر لگتا ہے۔ جیسے آپ موت کو ناپسند کرتے ہیں، میں موت سے محبت کرتا ہوں۔ 25 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع کیا، جبکہ دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اور پھر وہ یہ کہتا تھا 25 سال کی عمر، اور اب اس نے 2-3 سال سے کہنا شروع کیا تھا، میرے اوپر دنیا اللہ نے کھول دی ہے، آپ کو مرنا مشکل ہے، مجھے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بابا، اللہ مجھے اس کی حقیقت دکھا چکا۔ اور جب وہ اللہ کو بولتا تھا یقین مانو دل پھٹنے کو ہو جاتا تھا، جب اللہ کے نبی کو بولتا تھا دل پھٹنے کو ہو جاتا۔ گلستان کالونی سے چلے اور پرانا راستہ تھا گوجرا اور ٹوبا ٹیک سنگھ اور رجانہ اور پیر محل، سندیلیاں والی، عبدالحکیم گاؤں، 3 گھنٹے لگتے تھے۔ تو نماز کی کوئی بات چلی تو اس نے نماز پہ بولنا شروع کیا، گھر پہنچنے تک نماز کا عنوان ختم نہیں ہوا تھا اور وہ ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا۔ بڑا دکھ ہے۔ ایک شاعر کا، یہاں تیری یاد دل سے بھلانے چلا ہوں کہ خود اپنی ہستی مٹانے چلا۔ تجھے بھول جانا ایسا ہے کہ میں آپ خود مر جاؤں گا۔ ذمہ داروں میں پیدائشی تکبر ہوتا ہے، لیکن اس بچے میں اتنی تواضع تھی، اپنی ماں سے کہتا تھا، میں نے بچوں کے نام زمین لگا دی تھی، کہتا تھا مجھے نہیں چاہیے، یوسف اور علی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کفن بھی نہ دینا، میرے کپڑوں میں ہی دفن کر دینا، اور میرا اعلان بھی نہ کرنا، بس 2-4 آدمی ہوں جو میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دبا دیں۔ یہ ماں کو کہتا تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے میں نے کیا کھویا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ الفاظ ہے جیسے تم نشان منزل تک پہنچے ہو، منزل ابھی دور ہے، ایسے ہی ہے جیسے تم دیکھو فیصل آباد 100 کلومیٹر اور آگے تیر کا نشان۔ یہ ساری کتابیں
نشان منزل کا پتہ بتاتی ہیں، منزل تک نہیں پہنچاتی۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کو مانگو، احساسات میں آئے۔ جب سے عاصم فوت ہوا ہے، میں نے کبھی اس سے پہلے یہ دعا مانگی ہی نہیں تھی، تو میں بہت روتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا یا اللہ، جیسے وہ تجھ سے عشق کرتا تھا، تیرے نبی سے عشق کرتا تھا، مجھے بھی وہ نصیب فرما۔ مجھے 50 سال ہو گئے بولتے بولتے بولتے، لیکن یہاں سے یہاں تک سفر طے نہیں ہوا، یہیں گھوم رہا ہے، یہیں گھوم رہا ہے۔ یہ بذات خود ایک عمل ہے کہ آپ کو اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت، ایک عمل ہے، اس کا وزن ہے۔ پچھلے 1 سال سے میں نے یہ مانگنا شروع کیا ہے، بہت مانگتا، روتا بھی ہوں، ابھی رو رہا ہوں، مانگتا بھی ہوں کہ اللہ لفظوں میں زندگی گزر گئی، الفاظ کا کھیل کھیلتا رہا ساری زندگی۔ جو کیسر نے کہا تھا کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، ایک کافر کے یہ الفاظ بخاری شریف کی روایت، تو جو بشاشت ایمان ہے وہ یہاں آ جائے۔ تو یہ اللہ سے مانگا کرو، آپ اللہ کے پیارے نوجوان ہو، اس گمراہی کے ماحول میں آپ اللہ کے دین کے لیے آئے بیٹھے، آپ اللہ کو بہت پیارے ہو، ہم مانگو یا اللہ ہمیں اپنا پیار نصیب فرما، اپنے حبیب کا پیار نصیب فرما، تو تمہارے میرے احساس میں داخل ہو جائے۔ وہ میرے کمرے میں بیت اللہ کا غلاف کا ٹکڑا ہے، کافی بڑا سا، اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، 1434 ہجری کا ہے، وہ 1434 کا 12 سال پرانا، تو وہ سونے کی تاروں سے لکھا ہوا ہے۔ کسی نے مجھے گفٹ کیا تھا، یہ چابی بردار جو تھے ان میں سے شاید کسی نے کیا، تو میں نے فریم کروا کے اپنے سرانے کے اوپر وہ سے لگوایا ہوا، تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اسے کچھ ہو جاتا تھا، جب وہ دیکھتا تھا تو اسے کچھ اس پر کوئی کیفیت طاری ہو جاتی، دیکھ نہیں سکتی، تو اس کو تو وہبی طور پہ ملی، میں اس کا باپ ہوں، زندگی گزاری ہے اس کی راہ میں، میرے پاس یہ دولت کوئی نہیں، خالی، لیکن تم بچے ہو، میں تو قبر کے قریب، تم بچے ہو، ابھی سے مانگو اللہ سے کہ یا اللہ، ایک حدیث یاد آ گئی، تمہاری برکت سے بھولے صبح کے یاد آ جاتے ہیں، تو یاد ہی کچھ نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ مل اسلام، تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، ان تسلم قلبک للہ وان یسلم المسلمون من لسانک ویدک، اس دل کو گندا ہونے سے بچا لو، سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے غلط دیکھنے سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے یہ گندا ہوتا ہے، غلط سننے سے یہ گندا ہوتا ہے، غلط کھانوں سے یہ گندا ہوتا ہے، یعنی حرام کھانوں سے یہ گندا ہوتا ہے، غلط بول سے یہ گندا ہوتا ہے، غیبت اور تانے اور طنز، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ علی یہ صاف ہوگا، آپ جب کوئی خاص مہمان آتا ہے تو آپ سارے گھر کی صفائی کرتے ہیں، پھر مہمان کو بلاتے ہیں، تو اپنے دل کو صاف کرو، یہ سارے پردے لگا کر یہاں تو پھر اللہ سے کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔